اللهم صل علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس بات سے آگاہ کیا جائے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو جہلم پولیس نے کیوں گرفتار کیا اور کیسے کیا۔ تو آئیے سوشل میڈیا پر دین کی تبلیغ کے نام پر مذہبی منافرت، فرقہ واریت کو ہوا دینے والے، جہلم سے تعلق رکھنے والے اس شخص انجینئر محمد علی مرزا کو جہلم پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق انجینئر مرزا محمد علی کے خلاف ایک FIR درج کروائی گئی، جس میں موقف یہ اختیار کیا گیا کہ مرزا محمد علی انجینئر نے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کے خلاف تبرہ بازی کی ہے اور مختلف فرقوں میں نفرت پھیلائی ہے۔ FIR میں مخصوص ویڈیوز کا بھی حوالہ دیا گیا جن میں موصوف نے واضح طور پر اپنی گفتگو کے دوران ایسے الفاظ استعمال کیے جو شدید مذہبی فرقہ واریت کا سبب بنے۔ FIR میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 153A کے تحت مقدمہ درج کیا گیا اور آج 5 اپریل سن 2020 بروز منگل کو مرزا محمد علی انجینئر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی موصوف کی مقدس شخصیات کے متعلق قابل اعتراض گفتگو اور مختلف مکاتب فکر کے خلاف مذہبی فرقہ واریت کو ہوا دینے والی ویڈیوز کو بھی جمع کروایا گیا۔ یاد رکھیں، مرزا محمد علی انجینئر کا تعلق جہلم سے ہے اور وہ سوشل میڈیا پر صحابہ کرام کے خلاف خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تبرہ بازی اور بے جا قادیانیوں کی حمایت میں مشغول تھے۔ میں نے جو آپ نے یہ 2 دعوے کیے ہیں کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تبرہ بازی اور قادیانیوں کی حمایت میں مشغول تھے، اس پر میں بطور دلیل اس مرزا کی بدترین اور غلیظ گفتگو جو ہے وہ ریکارڈ کروانے جا رہا ہوں۔ تو آئیے دیکھیے، اس مرزا کا کہنا یہ تھا کہ ابو جہل تو بدر میں مارا گیا تھا، اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نے مسلمانوں کے خلاف لڑی، تو نعوذ باللہ مسلمان جو ہیں ابو سفیان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ میں اس کے الفاظ آپ کو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اچھا نہیں سمجھتے تھے، صرف کلمے کا احترام کرتے تھے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈیمانڈز کی، یعنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ڈیمانڈز کی کہ ان میں ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرے بیٹے کو اپنا منشی رکھ لیا جائے۔ تو اس کا کہنا یہ ہے اس مرزے کا کہ یہ ہے کاتب وحی کی رٹ لگانے والے، سن لو اس کو کاتب وحی تو ابو سفیان کی سفارش پہ رکھایا گیا۔ اگر ابو سفیان سفارش نہ کرتے تو اللہ کے رسول کبھی بھی ان کو کاتب وحی نہ رکھتے۔ تو ان کے الفاظ پہ غور کر لیں، ایک ایک لفظ میں توہین صحابہ ٹپک رہی ہے۔ تو آئیے، جہاں تک ان باتوں کا تعلق ہے تو احادیث کی روشنی میں میں ان پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے 3 چیزیں عنایت فرما دیں۔ نمبر 1، حضرت معاویہ کو کاتب رکھ لیں۔ نمبر 2، میری بیٹی ام حبیبہ سے نکاح کر لیں۔ میں مسلمانوں سے میں نے بہت سی جنگیں کی ہیں، آپ مجھے حکم دیں، آپ کے حکم پر میں کافروں کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے حکم کے مطابق میں کافروں کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں، آپ مجھے حکم دیں تاکہ آپ کے حکم پر میں کافروں سے لڑوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو مان لیا۔ تو ایک راوی جو کہ تابعی ہیں، صحابی بھی نہیں ہیں، ان کا نام ابو زمیر ہے، تو اس نے روایت نقل کرنے کے بعد یہ تبصرہ کیا کہ اللہ کے رسول کا مزاج یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز جب مانگی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہے۔ آگے چل کے میں اس کو پر روشنی ڈالتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے جا کے میں کرتا ہوں۔ تو اس تابعی کے اس تبصرے سے، یہ صحابی نہیں، اس کو کیا پتا اللہ کے رسول کا مزاج کیا تھا، یہ تو تابعی ہے۔ اس کے تبصرے پر اس مرزا بدبخت نے یہ لوگوں کو تاثر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو نعوذ باللہ سفارشی کاتب وحی بھرتی کیا تھا، ان میں کاتب وحی جو ہے بننے کی اہلیت نہیں تھی، اور حضرت ام حبیبہ سے نکاح بھی جو ہے وہ سفارش کی بنا پر ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا نہیں چاہتے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ
کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے سفارش کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو کاتب وحی رکھا، انتہائی غلط بات ہے۔ آپ خوب ہی جانتے ہو کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے جب عہدہ مانگا، بہت معروف حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور فرمایا آپ کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان نہ کی ہے، انکار کیا ہے۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس عہدے کے قابل نہ ہوتے تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور نہ کر دیتے۔ اور جہاں تک حضرت ام حبیبہ سے نکاح کا تعلق ہے تو ایک عورت آئی، اس نے اپنے آپ کو پیش کیا نکاح کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا اور اس کا نکاح ایک صحابی سے کروایا۔ اور اگر یہ بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ام حبیبہ سے اگر نکاح نہ کرنا چاہتے ہوتے تو انکار کر دیتے۔ اور یہ کہنا، لوگوں کو یہ تاثر دینا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشر میں آ کر حضرت معاویہ کو کاتب وحی رکھ لیا، یہ صرف اور صرف نہ صرف یہ توہین صحابہ ہے بلکہ توہین صحابہ کے ساتھ ساتھ یہ توہین رسالت بھی ہے، توہین رسالت بھی ہے۔ ایسے ملعون اور ایسے تبرعباز اور ایسے بدبخت لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے جو توہین رسالت اور توہین صحابہ کرتے ہیں۔ ان کا مقدر ہمیشہ تذلیل ہی بنا ہے اور ہمیشہ تذلیل اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ذلیل کریں گے۔ اسی وجہ سے یہ توہین صحابہ کی وجہ سے آج یہ بدبخت جو ہے یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہے۔